ہوگا۔ اندازہ تو فرمائے یہ قرآن ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ زمانہ خود قرآن کی تفسیر بن جائے گی۔ ایک حدیث پاک ہے، اندازہ کریں کہ زمانہ خود قرآن کی تفسیر بنے گا۔ شاید جب کہا گیا ہو لوگوں نے اس کا جتنا ادراک کیا ہو، لیکن آج آپ دیکھتے چلے جائیں جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے قرآن کا حسن بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، قرآن مقدس کے علوم کا انکشاف ہوتا جا رہا ہے، لوگ قرآن پر تحقیق کر رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے سب قرآن کی طرف متوجہ ہیں، اور جس قوم کے لیے قرآن آیا تھا وہ قوم اس قرآن سے بے توجہی کر رہی ہے۔ قرآن حسن اور معنی کے اعتبار سے یہ ہے، اور اثر آفرینی کے اعتبار سے قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن اغیار کو بھی اپنا بنانے کا ہنر جانتا ہے۔ قرآن نے اغیار کو اپنا بنایا۔ پہلی مرتبہ عالمی سطح پر جو اسلام کا تعارف ہوا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اب قرآن یا تو صرف تعویذات کی کتاب بن کر کے رہ گیا ہے، یا ڈی جے پہ پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، یا چہلم پہ پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، یا نیا گھر بنے تو پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھنا قرآن اس نئے گھر کے افتتاح کے لیے نہیں آیا۔ پڑھو گے تو برکت ہوگی، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن تعویذ کے لیے نہیں آیا، تعویذ بناؤ گے تو فائدہ ہوگا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن قرآن جو آیا تھا وہ زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے آیا۔ بے شک قرآن زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن عمل کے لیے آیا تھا۔ اور کون سا وہ عنوان ہے جس پر گفتگو قرآن نہیں کرتا؟ آفرینی کا ذکر کروں، اس کے بعد وقت میں جتنی گنجائش رہے گی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے، تاکہ قرآن کے ہر حسن پر ہم دو دو چار چار جملے بطور خراج پیش کر سکیں۔ قرآن کی اثر آفرینی کیا ہے؟ عالمی سطح پر جو سب سے پہلا تعارف اسلام کا پیش ہوا ہے وہ حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں ہوا ہے۔ جو پہلی ہجرت ہوئی ہے، پہلی ہجرت کے بعد جب مکے کے لوگوں کو ایسا لگا کہ وہاں جانے کے بعد مسلمان امن اور چین سے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں پر ایک بہت بڑا وفد جو ہے تحفے تحائف کے ساتھ نجاشی کے دربار میں بھیجا گیا کہ جا کر کے نجاشی کو ورغلایا جائے، نجاشی کو بہکایا جائے، اور شاہ حبشہ کو بہکا کر ان کو وہاں سے نکلوا دیا جائے۔ وہ مٹھی بھر مسلمان جب وہاں سے نکلوا دیے جائیں گے تو ہماری فتح ہوگی، ہم پہلے سے زیادہ ظلم کریں گے۔ میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ ہم اسلام کی خدمت تو کرنا چاہتے ہیں، مگر قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہم قرآن سے کتنا قریب ہیں؟ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں۔ اس کے بعد وہ وفد جاتا ہے، وفد میں جو لوگ تھے میں ان کے نام تو نہیں لوں گا، اس لیے کہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ ایمان لانے سے پہلے کی کچھ باتیں بیان کر دی جائیں تو لوگوں کو سن تو لیتے ہیں لیکن ایمان لانے کا خیال نہیں کرتے، اور ان کے ایمان لانے کے بعد بھی ان سے بدگمان رہتے ہیں۔ اس لیے میں ان بزرگوں کا ذکر نہیں کرتا جو ایمان لا چکے ہیں۔ بہرحال ان کے ساتھ بہت سے وہ بھی تھے جو کفر پہ مر گئے، بہت سارے وہ جو ایمان لائے اللہ نے ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے سے، ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ واقع ہوئے ہیں اللہ ان سب کو مٹا دیتا ہے، اور جس کو اللہ معاف کر دے ہمیں حساب کتاب لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو وفد پہنچا، وفد کا جو سردار تھا وہ نجاشی کے پاس، ہوشیار دانشمند آدمی، نجاشی کے پاس جانے کے بعد کہا چند چھوکرے آئے ہیں، اندازہ تو کریں کس قدر حقارت کے انداز میں صحابہ کرام کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ تعارف کیا بلکہ ان کے خلاف بہکایا جا رہا ہے۔ مکے کا سردار کہتا ہے کہ چند چھوکرے آئے ہیں، اور وہ چھوکروں نے جو ہے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، بھاگ کر کے چلے آئے ہیں، اور یہ نئے دین کی باتیں کرتے ہیں، تمہارے مذہب کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی
بڑی کمزوری انسان کی ہے. انسان کو کسی کی کتنی بھی شکایت کر دو, کان پہ جو رہیں گے نہ رہیں گے, لیکن جب کہو کہ تمہارے خلاف بھی ہے تو انسان فوراً اٹینشن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ مذہباً عیسائی تھا, اور اس کی پورا جو وہ ملک جو ہے عیسائیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. راہبوں کے پاس بیٹھتا تھا, پادریوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا, خود بھی عیسائی تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دل سے دیوانہ تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا تھا. کہ وہ تو تمہارے مذہب کے خلاف بھی بولتے ہیں. مگر یاد رکھنا, دانشمند لوگوں کا طریقہ یہ ہے, کسی مذہب کا ہو, کہیں کا رہنے والا ہو, اگر اس تک بات پہنچے تو وہ تحقیق کرے گا. نجاشی نے کہا تم نے اپنی بات تو میرے پاس رکھ دی, ذرا میں ان لوگوں سے بھی تو بلا کر کے پوچھوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اللہ اکبر. تحفے دے دیے گئے, تحفے بھیج دیے گئے, تحفے پیش کر دیے گئے, قیمت بہت بڑے قیمتی تحفے تھے, سب پیش کر دیے گئے. ایسے میں اللہ اکبر, جو نجاشی کے ملک میں صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے, ان چند صحابہ کو کہا گیا تمہیں حبشہ کے دربار میں طلب کیا جا رہا ہے. اور ان کے سردار تھے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی کے بھائی تھے, رسول اللہ کے چچازاد بھائی تھے. حضرت جعفر طیار نے فرمایا چلو چلتے ہیں, سب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جو کرے گا بہتر کرے گا. اور اس کے بعد صحابہ نجاشی کے دربار میں آئے. میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, یاد رکھنا حالات کو دیکھ کر مسلمان انداز تبدیل نہیں کرتا, حالات کے رنگ میں مسلمان اپنے آپ کو کبھی نہیں رنگتا, بلکہ مسلمان حالات کے دھارے کو اپنی طاقت سے موڑ دیا کرتا ہے. مسلمان نہیں مڑتا, حالات کو موڑ دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. نجاشی کے دربار میں پہنچے, سب لوگ نجاشی کو سجدہ کرتے تھے, مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا. تو پھر کہا دیکھو دیکھو یہ تمہارے دربار کے آداب کے خلاف کرتے ہیں, سجدہ نہیں کرتے. تو نجاشی نے پوچھا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے. ہمارا مذہب خدا کے سوا کسی کی بارگاہ میں جھکنے کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد اللہ اکبر, نجاشی پوچھتا ہے یہ صحیح کہتے ہیں؟ کہ کیا بات ہے؟ حضرت جعفر طیار نے بہت سے سوالوں کے جواب دیے, بہت طویل مکالمہ ہے, اس کا ذکر نہیں کرتا. بس اتنا کہا کہ ہمارے نبی پہ قرآن نازل ہوتا ہے, وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ اکبر. نجاشی نے پوچھا اس سے چند آیتیں مجھے سنا سکتے ہو؟ اب یاد رکھیے, اس سے مقرر